نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی زبردست اور بہترین نسخہ کہ آپ رب کے دوست ہیں یا نہیں، یہ پہچاننا بہت آسان ہے۔ اللہ والوں کی برکت سے، رحمت سے ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتلایا، فرمایا کہ بس تم یہ دیکھ لو کہ آج میں نے قرآن پاک اٹھا کر تلاوت کی ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ رب کے دوست ہیں۔ یہ انہوں نے نشانی بتائی، اور فرمائے کہ اگر قرآن اٹھا کے تلاوت نہیں کی ہے تو بس سمجھ جاؤ کہ اللہ کے ساتھ دوستی نہیں لگی ہوئی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے، دلیل ہے پہچاننے کی۔ بڑی ہی مظلوم کتاب ہے قرآن پاک، ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے والا قاری بغیر سمجھ کے پڑھتا چلا جائے۔ ایک تو ہے نا کہ بالکل پڑھے ہی نہ، تلاوت ہی نہ کرے، پھر اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ اگر پڑھے بھی تو اس کو سمجھے ہی نہ۔ دنیا کی کوئی کتاب، ایک عبادت بھی آپ کے سامنے ہونا اور آپ نے پڑھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عجیب پھر ایک اور بات کہ پھر بندہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا، بھائی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اور قرآن پھر بھی ایسی زبردست کتاب ہے کہ بغیر سمجھے، بغیر کچھ اس کے مطلب کو جانے ہوئے، اور بغیر اس بات کے کہ یہ کیا واقعہ چل رہا ہے، ادھر اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیسا سمندر ادھر اللہ نے کوزے میں بند کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن پڑھے جا رہا ہے۔ اور عجیب یہ ایک نثر ہے، نہ شعر ہے، اور شعر کے انداز میں ایک اللہ نے نثر کو جو ہے نا گویا اس کے ساتھ پرو دیا ہے۔ ایک خوبصورت اللہ کا کلام ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف نہ کھینچ لیتا ہے۔ تو ہندوؤں نے اپنی کتاب کی تعریف کری، اس کے پل باندھے، اسی طرح یہودیوں نے اپنی کتابوں کی، نصرانیوں نے اپنی کتابوں کی، ہر ایک نے اگرچہ اپنی کتاب کی خوب تعریفیں کی، لیکن ان کتابوں کا آپ کو کوئی بھی حافظ نہیں ملے گا کہ وہ بیٹھے اور سنا دے ایک نشست کے اندر پوری کتاب، کوئی نہیں ملے گا ایسا۔ اور آپ سوچیں، اندازہ کریں قرآن پاک، اللہ نے کیسی زبردست کتاب مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جو خود اللہ نے جبرائیل کے ذریعے جس انداز میں، جس طریقے سے اتاری، نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر بالکل بعینہ ہی اسی انداز میں، اسی طریقے سے میرے آپ کے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اور ہم اس کو بالکل اسی انداز سے، اسی طریقے سے، بغیر کوئی زبر زیر پیش آگے پیچھے ہوئے بھی اس کو تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، اور اس کے حافظ بے تحاشا آپ کو مل جائیں گے۔ جو شخص آنکھوں سے نابینا بھی ہے نا، جس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہ تو اور زیادہ مضبوط اس قرآن کے پکے حافظ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حس ایسی پھر تیز کر دیتے ہیں دماغ کی۔ جس کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ اپنے استاد سے سینہ بسینہ سن رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، اور اس کے سینے میں پورا قرآن اترا ہے، ایک نشست میں قرآن سنا دیتے ہیں پورا، ایسا زبردست یاد۔ تو اس کتاب کی تو پھر کیا ہی تعریف ہو۔
جس کے ہم تعریفوں کو شروع کریں تو زبانیں تھک جائیں، انسان مر کے دنیا سے چلے جائیں، لیکن اس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ ایسی زبردست تعریفوں والی یہ کتاب جو ہمیں ملی، اور ہم نے اتنے زبردست مفید کتاب کو اتنی زیادہ اس کی عزت اور قدر کی، اس قدر عزت کی کہ اس کو ہم نے غلاف میں ایسا لپیٹا، اور گھر کے وہ کونا جہاں تک ہاتھ بھی نہ پہنچے نا، ادھر ایک جنگلہ لگایا یا اسٹینڈ لگایا اور جزدان میں ایسے بند کر کے اس کو وہاں پہ، ایک لفظ تو میرے ذہن میں آ رہا ہے لیکن مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈم کر دینا، یعنی کہ بس ایک چیز آپ نے جان چھڑا کے نا ایک جگہ رکھ دی، جیسے اسٹور میں ہم رکھ دیتے ہیں نا کچھ سامان ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو سالوں استعمال ہی نہیں ہونا، اور جو زیادہ ایسا سامان ہوتا ہے جو بالکل نہیں استعمال ہوتا اس کو ہم پیٹی کے اندر بھی جو ہے نا زیادہ نیچے رکھ دیتے ہیں، جو کم استعمال ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر، اور جو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم نے بالکل نہ نیچے اس کو ایسے اوپر رکھا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر ہم دعا کر لیتے ہیں کہ ایک گھر میں نا ہمیں بلایا گیا خاص اس کام کے لیے، تو وہ گھر والوں نے نا جب میں نے کہا بھائی قرآن پاک دے دو ذرا، تو اب ہلچل مچ گئی گھر میں کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کیا مانگ لیا ہو نا میں نے تو قرآن پاک مانگا، بھائی مسلمان گھرانے، مسلمان گھر کے اندر تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں کتاب اللہ قرآن پاک موجود ہوتا ہے۔ تو جی ہلچل مچ گئی، وہ جی وہ بچے کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، یہ کرو، وہ سیڑھی لاؤ، ارے عجیب تماشا لگ گیا۔ پھر انہوں نے سیڑھی لگا کے اوپر کہیں کونے سے جو ہے نا قرآن اتارا، وہ ان کا میں تو کسی کا وضو نہیں تھا، مجھے ہی کہا انہوں نے ہاں، تو میں نے جیسے ہی اتارا یقین کریں اتنی تہ اس پہ مٹی کی جمی ہوئی تھی، اور وہ ساری میرے اوپر ہی آ گئی، مجھے تو اندازہ نہیں تھا، اور مجھے وہ کھانسی بھی لگ گئی کیونکہ ناک سے اندر بھی چلی گئی ساری مٹی۔ تو بہرحال میں نے اس کو اٹھا کے اور گھر سے باہر اس کو سارا جھاڑا، تو میں جب اس کو کھول رہا تھا اس کا جزدان نہ چپکا ہوا تھا آپس میں، یعنی اب آپ اندازہ کریں۔ یہ تو وہ میں واقعہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ ہمارے ایک قاری صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا، وہ بتانے لگے کہ وہ امام مسجد بھی تھے، گھر والے ان کو نا برکت کے لیے لے گئے اپنے گھر کہ بھئی رمضان ہے، آپ بس ہمارے ہاں آج دعوت ہے آپ کی نا افطاری کی، تو آپ نے ہمارے یہاں افطاری کرنی۔ خیر وہ چلے گئے، اب افطاری میں بندہ کیا وہ ہوتا ہے، نماز کی فکر ہوتی ہے، انہوں نے خیر جلدی جلدی کھایا، تو افطاری کر کے وہ نماز کے لیے جانا تھا۔ یہ جو مقتدی تھا یہ اٹھ کے کوئی سامان رکھنے گیا یا کیا، تو بس ان کو وہاں پہ نا ایک کوئی پرس نظر آیا، اس میں مطلب پیسے گر گئے نیچے یا کچھ ایسا، تو وہ اٹھا کے انہوں نے نا اوپر رکھ دیتا نا انسان کسی جگہ پہ محفوظ جگہ کے بھائی چلو آئیں گے تو میں بتا دوں گا، تو ان کو اونچی جگہ پہ قرآن ہی نظر آئے، انہوں نے قرآن میں ہی رکھ دیا وہ پیسے، اور پھر وہ بیٹھ گئے، اب ان کے ذہن سے ہی نکل گیا۔ خیر یہ چلے گئے، اب وہ گھر والے پیچھے جو اس کی اہلیہ تھی نا بیوی، اس نے کہا بھائی وہ پتہ نہیں 5-6 ہزار روپے تھے وہ یہیں رکھے تھے، وہ مل ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور وہی امام صاحب ہی آئے تھے گھر پہ، تو لگتا ہے وہ ہاتھ صاف کر کے نا اب یہ جو مقتدی ہے نا اس کو وہ بیوی بار بار بولے کہ بھائی جاؤ پوچھو ان سے نا، تو یہ نہ پوچھے، آ کر یہ آئے نماز پڑھنے چپ کر کے بس سلام دعا کرے، آنکھیں بھی نہ ملائے کہ بھائی وہ تو امام ہے، میں ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، اور واقعی ایسا ہے بھی نہیں۔ تو وہ بہرحال 2-3 مہینے تک بیوی پیچھے لگی رہی، اس نے بھی نہیں ٹال مٹول سے کام لیا، وہ پورا سال گزر گیا۔
اگلے سال اب پھر وہ مقتدی نے بیوی کو بولا بھائی وہ ان کی دعوت کرنی ہے، پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی. تو بیوی بولے بھائی خدا کے لیے. تو اس نے بولا نہیں کچھ بھی ہو جائے بھائی میں تو اچھا گمان رکھتا ہوں، میرا امام ہے، تم جو بھی کرو میں تو دعوت کروں گا. زبردستی یہ نا انہی امام صاحب کو، قاری صاحب کو لے گیا گھر پہ. 1 سال پورا گزر گیا. جب لے گیا تو اب وہ کھا رہے ہیں دعوت تو ان کو خود ہی یاد آیا. جب بندہ اسی جگہ جاتا ہے نا تو پرانی یاد آ جاتی ہے نا. تو اس نے کہا یار وہ پچھلی دفعہ آپ نے دعوت کی تھی تو آپ کا کوئی پیسے گم نہیں ہوئے تھے کیا گھر میں؟ تو اس نے بولا ارے اس کا تو پورا سال ڈنڈورا پٹتا رہا ہمارے گھر میں. وہ ہوا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی آپ سے پوچھنے کی. کہا یار کتنی حیرت کی بات ہے، یہ قرآن اٹھاؤ ذرا. قرآن اٹھایا اور وہ قرآن ویسا کا ویسے ہی رکھا ہوا تھا. 1 سال پورا گزر گیا اور انہوں نے قرآن کھول کے دکھایا کہ یار میں نے ادھر رکھ دیا تھا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ 1 سال گزر گیا اور قرآن وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. بہرحال قرآن پاک کو ترجمے، تفسیر اور مفصل طریقے سے سمجھنا، اس کے لیے جو ہے نا الحمدللہ آپ کی مسجد میں بھی انتظام ہوا ہے. اور آج کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن کی ترتیب ہوتی ہے. تمام احباب اس میں بھی ضرور شرکت فرمائے کریں تاکہ ہمیں قرآن سمجھ جائے اور ہماری زندگیاں بہتر سے بہتر بنتی چلی جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.